अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए मेरे साथ अमजद बेग की एक नई कोर्ट कहानी सुनते हैं। काफ़ी गौर-व-होश के बाद मैंने कत्ल के एक मुलजिम हबीबुल्लाह का केस लेने का फ़ैसला कर लिया। इसकी बीवी ग़ज़ाला ने मुझसे एक ऐसी बात कहती थी कि मैं इसके बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गया था। हमारी पहली मुलाकात सिटी कोर्ट के सीनों पर हुई थी। मैं सेकंड फ्लोर की एक अदालत से निकलकर नीचे जा रहा था कि मेरे साथ जीना उतरने वाली एक औरत ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वकील साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना है। क्या आप मुझे अपने सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं? इस किस्म की दरखास्तें वुकला हजरात को अक्सर सुनने को मिलती हैं। वुकला बिरादरी और जज हजरात के अलावा अदालतों के अंदर और बाहर अमूमन 2 तरह के लोग इधर से उधर हरकत करते दिखाई देते हैं। इनमें से एक तो वो हैं जो किसी न किसी हवाले से ज़ेर समाअत केसेस से मुतालिक होते हैं और दूसरे वो जिन्हें किसी वकील की तलाश होती है। मैंने इस अजनबी खातून को आखिर उस ज़िक्र कैटेगरी में रखते हुए सरसरी अंदाज में सवालिया जवाब दिया, आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती हैं? सिलसिला तो उस वक्त ज़ेर बहस आएगा जब आप कहीं रुककर मेरी बात सुनने के रवादार होंगे। उसने शाइस्ता अंदाज में कहा, आप तो किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागे ही चले जा रहे हैं। इस औरत का ये एतराज़ 100% जायज़ और दुरुस्त था कि मैं बगैर रुके सीने उतरते हुए इससे हम कलाम था। अब तो ये एक्सप्रेस ट्रेन बिल्डिंग से बाहर आ चुकी है और इसके साथ ही आप भी। मैंने पेश मंजर में निगाह दौड़ाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। फिर कैंटीन के नज़दीक इस्तादा एक उमर रसीदा घने सायादार दरख्त की जानिब इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, चलें वहाँ ठंडी छाँव में बैठकर आपके सिलसिले को ज़ेर बहस लाते हैं। वो बिला तरद्दुद मेरे हमरा हो ली। वो माह मई की खोपड़ी के अंदर दिमाग को पिघला देने वाली एक तपिश ज़दा दोपहर थी। हम दोनों मज़कूरा दरख्त की घनेरी छाँव में बिछी कुर्सियों पर आमने सामने बैठ चुके तो मैंने गहरी नज़र से उसके सरापे का जायज़ा लिया। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 30 से ज़्यादा थी, मगर 40 से कम थी। दरमियाना कद, गहरी गंदुमी रंगत और पुरकशिश खालो खत। इसकी आंखें नुमायां खूबसूरत थीं। मैंने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए इस खुशशक्ल औरत से पूछा, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं या गरम? इस आग बरसाती जहन्नमी फजा में गरम तो कोई पागल इंसान ही लेना चाहेगा बेग साहब, उसने बेजारकुन लहजे में जवाब दिया। और मैं तो ठंडे की भी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही, बस आप तवज्जो से मेरी बात सुन लें। इसकी ज़बान से बेग साहब के अल्फाज सुनकर मैं चौंक उठा और मैंने बेसाख्ता पूछ लिया, आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरे ख्याल में तो आज हम पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम ग़ज़ाला है, वो अपना तारुफ कराने के बाद मेरे ख्याल की तस्दीक करते हुए बोली, बेशक ये हमारी पहली मुलाकात है और मैं अभी आपके नाम से वाकिफ़ हुई हूँ, क्योंकि आप जिस अदालत से निकले हैं ना, मैं वहीं सामाईन के दरमियान मौजूद थी। आप इस अदालत में क्या कर रही थी ग़ज़ाला साहिबा? मैंने इसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए इस्तफसार किया। मैं पिछले 2 माह से सिटी कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने एक वेटर को इशारा करके 2 कोल्ड ड्रिंक्स का आर्डर दे दिया। मैंने इसकी नरगिसी आंखों में देखते हुए अपने सवाल को दोहराया, क्योंकि इसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। आप अदालत में क्या कर रही थीं? मुझे अपने शौहर हबीबुल्लाह के लिए किसी काबिल वकील की तलाश थी, और वही बात कि ढूंढने वाले को तो अल्लाह भी मिल जाता है, उसने कहा। सो आप मुझे मिल गए। मैंने आपकी आज की सारी जिरा और दलाइल का नज़ारा किया है। इसके बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सिर्फ आप ही हबीबुल्लाह को इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज़ में नमी उतर आई थी। मैंने मोतदिल अंदाज में पूछा, आपका शौहर हबीबुल्लाह किस मुसीबत में गिरफ्तार है? वो एक नाकर्ता जुर्म में जेल चला गया है और हबीबुल्लाह को इस हाल तक पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका अकलौता छोटा भाई मुनीबुल्लाह है। इस कमीने शख्स ने पुलिस के साथ मिलकर ऐसी साजिश बुनी है कि हबीबुल्लाह एक औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में इस वक्त जेल की संगलाख दीवारों के पीछे है। इसका केस अदालत में चल रहा है, मगर हबीबुल्लाह का वकील उसके मामले में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहा। ऐसा महसूस होता है कि वो भी मुनीबुल्लाह के हाथों बिक चुका है। बहुत ही तशवीशनाक और वाहियात सूरत हाल है बेग साहब। आपका शौहर काम क्या करता है? मैंने पूछा। और मकतूला कौन है?
मकतूला का आपके शौहर से क्या ताल्लुक है? मकतूला का नाम सबा शामी है, खजाला ने बताया। वो एक फूड मैगजीन डाइन कुक बुक के नाम से निकालती थी। हबीबुल्लाह इसी मैगजीन में बतौर पेस्टर काम करता था। डाइन कुक बुक का ऑफिस आई चुंदरीगढ़ रोड पर है। सबा शामी को कब और कहाँ कत्ल किया गया था? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। और ये भी बताएं कि मकतूला की जान किस तरह ली गई? मैंने अपनी डायरी और पेन निकाल लिया था, क्योंकि गजाला की कहानी में दिलचस्पी का उनसर बढ़ता चला जा रहा था। मैं अमूमन ऑफिस से बाहर किसी क्लाइंट से इतनी तफसीली बात नहीं करता, लेकिन एक तो उस रोज़ मेरा किसी अदालत में और कोई केस नहीं था, दूसरे लंच में अभी 1 घंटा बाकी था, और तीसरे गजाला की वो बात भी मेरे जहन में महफूज थी जिसने मुझे ये केस लेने के लिए मजबूर किया था। मैंने मज़कूरा बात का शुरू में जिक्र भी किया है और इसके बारे में वजाहत में बाद में करूँगा। सबा शामी की मौत 2 माह पहले 17 मार्च की दोपहर में वाक़ हुई थी, गजाला ने मेरे सवालात के जवाब में बताया। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठी चाय पी रही थी। पुलिस के मुताबिक हबीबुल्लाह ने सबा शामी की चाय में जहर मिला दिया था। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उलझनज़दा नज़र से गजाला की तरफ देखा। आपका शौहर इस मैगजीन के ऑफिस में एक कॉपी पेस्टर की हैसियत से काम करता था। ऑफिस के स्टाफ को चाय वगैरह पिलाना तो चपरासी का काम होता है। क्या बकुआ के दिन आपके शौहर ने अपनी बॉस को चाय पेश की थी? ऐसी बात नहीं है बेग साहब, गजाला ने मोतदिल अंदाज में कहा। हबीबुल्लाह अपने काम से काम रखने वाला एक संजीदा तबा इंसान है। इस रोज़ हस्बे मामूल ऑफिस बॉय मकसूद हुसैन ही ने सब कुछ चाय पिलाई थी। मैडम सबा शामी के कमरे में भी मकसूद ही चाय देकर आया था। फिर तो सबसे पहले मकसूद से कड़ी पूछताछ करना चाहिए, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा। आपके शौहर को कत्ल के इल्ज़ाम में क्यों धर लिया गया? आप बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में सोच रहे हैं बेग साहब, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली। मैडम सबा शामी की लाश दरियाफ्त होने के बाद जब पुलिस वहां आई तो हालात वाक़यात की रोशनी में उन्होंने मकसूद ही से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया था, मगर मकसूद ने हबीबुल्लाह का नाम ले दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आपके शौहर का इस जहरीली चाय से क्या लेना देना? बात दरअसल यह है जनाब, उसने ठहरे हुए लहजे में मुझे तफसीलात से आगाह करते हुए कहा। मकसूद पूरे स्टाफ के लिए अलग बर्तन में चाय बनाता है और मैडम की चाय के लिए दूसरा बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ चाय पीती हैं, यानी पीती थीं। इन्हें ब्लैक टी पसंद थी, न दूध न चीनी, सिर्फ कहवा, और वो भी स्ट्रॉन्ग। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की और फिर कहा। जब पुलिस ने ऑफिस बॉय मकसूद से पूछा कि उसने अपनी बॉस को जहरीली चाय क्यों पिलाई, तो उसने कहा कि वो पत्ती हबीबुल्लाह ने उसे लाकर दी थी और कहा था कि मैडम को स्ट्रॉन्ग टी पसंद है तो आज ये पत्ती ट्राई करो। उसे क्या पता था कि हबीबुल्लाह ने इस पत्ती के अंदर जहर मिलाया होगा। इसने हबीबुल्लाह की दी हुई पत्ती से सबा शामी के लिए 1 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी तैयार कर दी थी और बस। ब्लैक टी तो वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, क्या हबीबुल्लाह ने मकसूद हुसैन के बयान की तस्दीक कर दी थी? गजाला के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। जी, इसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। हबीबुल्लाह ने यह तस्लीम कर लिया था कि उसने स्ट्रॉन्ग पत्ती का एक सैंपल लाकर मकसूद को दिया था। इस पत्ती की मिकदार आधी चाय के चम्मच जितनी थी। मकसूद मैडम के ब्लैक टी में 1 चम्मच पत्ती डाला करता था और हबीबुल्लाह ने इससे कहा था कि इसकी दी हुई आधी चम्मच पत्ती 1 चम्मच दूसरी पत्ती से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय बनाएगी। पेस्टिंग करते करते आपके शौहर को सूझी क्या थी कि वो अपनी बॉस के लिए कहीं से स्ट्रॉन्ग पत्ती उठा लाया? मैंने गजाला के चेहरे पर निगाह जमा कर पूछा और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। ये आइडिया दरअसल मेरे देवर मुनीबुल्लाह का था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मुनीबुल्लाह एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है और इसके साथ ही साइड में छोटे मोटे काम भी पकड़ता रहता है। बकुआ से चंद रोज़ पहले उसने हबीबुल्लाह से कहा कि इसका एक दोस्त चाय की पत्ती का कारोबार करता है और इसके पास एक नहायती स्ट्रॉन्ग पत्ती आई है, खुसूसन ब्लैक टी पीने वालों के लिए तो ये एक अनमोल तोहफा है। मुनीब को मालूम था कि हबीबुल्लाह के बॉस ब्लैक टी पीने की आदी है। उसने हबीबुल्लाह को एक पुड़िया में पत्ती का सैंपल लाकर दिया और ये भी बताया
کہ وہ اپنے دوست کے چائے کے بزنس میں پیسہ لگانا چاہتا ہے۔ اس سیمپل کی ٹرائی کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ ابتدائی طور پر اس بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ کے شوہر نے کسی رد و قط کے بغیر اپنے چھوٹے بھائی کا دیا ہوا وہ ٹی سیمپل اپنی میڈم صبا شامی پر ٹرائی کر ڈالا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ اور صبا شامی کی موت کے بعد جب حبیب اللہ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو منیب اللہ نے بڑی ڈھٹائی سے اس واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ حیرت بھری الجھن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے اتنا صحیح اندازہ لگایا کیسے؟ آپ کی باتوں کو نہایت توجہ سے سن کر میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ حبیب اللہ کو اس حال تک پہنچانے والا اس کا اپنا بھائی منیب اللہ ہے۔ آپ نے اپنے دیور کے لیے کمینے کے الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد مجھے بہت کچھ سمجھنے کے لیے نہایت ہی کم محنت کرنا پڑی۔ آپ تو کمال کے وکیل ہیں بیگ صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، اور آپ کا نشانہ بھی لاجواب ہے، زبردست۔ کسی حسین و جمیل عورت کی زبان سے اپنی تعریف سن کر سب کو اچھا لگتا ہے، مگر اس وقت میرا تمام تر فوکس اس کیس کی روح پر تھا۔ میں نے غزالہ سے استفسار کیا، کیا منیب اللہ آپ کے شوہر کا سگا بھائی ہے؟ باپ کی طرف سے سگا، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، مگر دونوں کی مائیں الگ ہیں۔ میرے مرحوم سسر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ یہاں قریبی میں میرا آفس ہے، میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ میرے لنچ کا وقت ہو گیا ہے، میں 4 بجے اپنے آفس میں موجود ہوں گا، باقی کی باتیں وہیں پر ہوں گی جب تک آپ اپنے دوسرے کام نپٹا لیں۔ اور اگر میں نے لمحاتی توقف کر کے ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، آپ میرے ساتھ لنچ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج ہے اور نہ ہی کوئی دقت۔ بہت شکریہ بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولی، مجھے ابھی بالکل بھوک نہیں ہے۔ ویسے آپ کا یہ اندازہ بھی درست ہے کہ میرے پاس اور بھی مصروفیت ہے، مجھے کسی کام سے بولٹن مارکیٹ تک بھی جانا ہے، واپسی میں آپ کے آفس آتی ہوں۔ غزالہ کی شکل سے تو بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس وقت بھوک محسوس نہ کر رہی ہو، لیکن میں نے لنچ کی پیشکش کے بعد اس پر اصرار نہیں کیا۔ ویسے اس کی خودداری اور بردباری مجھے اچھی لگی تھی۔ اس نے میرے آفس کی لوکیشن سمجھی اور ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ سٹی کورٹ کے اس گیٹ کی جانب بڑھ گئی جس کے پار جنر روڈ رواں تواں تھی۔ اس سے پہل غزالہ سے میری تفصیلی ملاقات آفس میں ہو گئی تھی۔ آئندہ روز میں نے جیل جا کر اس کے شوہر حبیب اللہ سے بھی اہم بات چیت کر لی۔ چنانچہ ہر زاویے سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے وہ کیس لینے کا عندیہ دے دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر باتیں مجھے غزالہ اور اس کے شوہر حبیب اللہ نے بتائی تھیں، اور کچھ ریسرچ میں نے خود بھی کی تھی، خاص طور پر منیب اللہ اور مقتولہ صبا شامی کے حوالے سے۔ آپ اس مختصر بیانی سے اپنا ذہن بنائیں، اگلی آدھی ملاقات کورٹ روم میں ہوگی۔ جیسا کہ غزالہ نے بتایا کہ حبیب اللہ کے باپ نجیب اللہ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی یعنی کہ حبیب اللہ کی ماں کا نام شاکرہ بیگم تھا، اور اس کی دوسری بیوی یعنی منیب اللہ کی ماں کا نام شبانہ تھا۔ ان 3 کرداروں نجیب اللہ، شاکرہ اور شبانہ کے نام اور ذکر کے ساتھ لفظ تھا کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ تینوں اپنی طبعی عمر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ نجیب اللہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اس کا باقاعدہ کوئی آفس یا اسٹیٹ ایجنسی نہیں تھی، وہ چلتے پھرتے یہ کاروبار چلا رہا تھا، مگر وہ تھا خاصا چلتا پرزا قسم کا بندہ۔ اس نے ہوائی روزی کے ذریعے کرنگی میں 80 گز کا ایک عالیشان گھر بنا لیا تھا۔ آج کل اس گھر میں حبیب اللہ اپنی بیوی غزالہ اور 7 سالہ بیٹے تیمور کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ فی الحال اس سے یہ گھر چھوٹ گیا تھا اور وہ پچھلے 2 ماہ سے جیل آشیانی ہو چکا تھا۔ حبیب اللہ کی عمر 40 سال تھی اور غزالہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ان کی شادی کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، 7 سالہ تیمور، جو کلاس 2 میں پڑھتا تھا۔ غزالہ کا تعلق درس و تدریس سے تھا، اس نے سوشیالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں سوشل اسٹڈیز پڑھاتی تھی۔
حبیب اللہ اور غزالہ کی تنخواہ کو ملا کر اتنا ہو جاتا تھا کہ ان کی زندگی خوش و خرم بسر ہو رہی تھی۔ نجیب اللہ کی زندگی میں دوسری بیوی یعنی شبانہ کی آمد ایک حسین اتفاق تھا۔ شبانہ ایک مالدار بیوہ تھی۔ وہ اپنے لیے ایک گھر خریدنے کے سلسلے میں نجیب اللہ سے ملی تو ان کے بیچ راہ و رسم کا معاملہ چل نکلا۔ شبانہ کے پہلے شوہر نوازش علی کا انتقال ہو چکا تھا اور نوازش سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مکان خریدنے کے حوالے سے نجیب اللہ اور شبانہ میں جو 2-4 ملاقاتیں ہوئیں، ان میں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ 1 ماہ کے میل جول کے بعد نجیب اللہ نے شبانہ کو نہ صرف محمود آباد میں 120 گز کا ایک عمدہ گھر دلا دیا بلکہ وہ اس کا گھر والا بھی بن گیا۔ نجیب اللہ نے کچھ عرصے تک اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھا، مگر جب شبانہ سے اس کی دوسری اولاد یعنی منیب اللہ پیدا ہوا تو یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت حبیب اللہ کی عمر 10 سال تھی۔ ابتدا میں حبیب اللہ کی ماں شاکرہ بیگم نے نجیب اللہ کی دوسری شادی کے خلاف روایتی احتجاج بھی کیا، مگر انتہائی پرامن انداز میں۔ پھر رفتہ رفتہ شاکرہ نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اس کا سب سے بڑا سبب نجیب اللہ تھا۔ اس نے دونوں بیویوں اور دونوں اولادوں کے حقوق ادا کرنے اور اپنے فرائض نبھانے میں کبھی غفلت یا غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ نجیب اللہ کی دونوں ازدواجی زندگیاں بڑی ہموار اور پرسکون چلتی رہیں، مگر الگ الگ گھروں میں۔ وہ ایک رات کرنگی میں بسر کرتا اور دوسری شب محمود آباد میں گزارتا۔ شاکرہ اور شبانہ کی آپس میں میل ملاقات نہیں تھی، البتہ بڑے ہو جانے پر حبیب اللہ اور منیب اللہ بھی کبھی کبھار مل لیا کرتے تھے، جس پر ان کی ماؤں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب نجیب اللہ، شاکرہ بیگم اور شبانہ اس دنیا میں باقی نہیں ہیں، مگر ان کی 2 اولادیں حبیب اللہ اور منیب اللہ بقید حیات ہیں، اور وقت نے ان جزوی سوتیلے بھائیوں کو بڑے نازک موڑ پر لا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ نجیب اللہ کی وفات کے بعد کرنگی والا 80 گز کا مکان اس کی بیوی شاکرہ کے نام ٹرانسفر ہو گیا تھا، اور شاکرہ کے انتقال کے بعد مذکورہ مکان حبیب اللہ کی ملکیت بن چکا تھا، جہاں وہ غزالہ اور تیمور کے ساتھ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ نجیب اللہ نے شبانہ سے جب شادی کی تو محمود آباد والے 120 گز کے مکان کی مالک شبانہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے پیسوں سے وہ مکان خریدا تھا۔ نجیب اللہ کی وفات کے چند سال بعد ہی شبانہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت تک منیب اللہ جوان اور عاقل سمجھدار ہو چکا تھا، لہٰذا ضروری قانونی کارروائی کے بعد ماں والا وہ مکان منیب اللہ کے نام ٹرانسفر ہو گیا۔ منیب اللہ اس مکان کا مالک بنا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کہیں سے کہیں نکل گئی۔ منیب اللہ نے انٹرنیس کا امتحان بڑی مشکل سے پاس کرنے کے بعد ادھر ادھر چھوٹی موٹی نوکریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ کئی سال تک مختلف ناکام تجربات کرنے کے بعد وہ ٹریول ایجنسی پر ملازم ہو گیا۔ منیب اللہ کا پلس پوائنٹ محمود آباد والا وہ مکان تھا جس کا وہ بلا شرکت غیر مالک بن چکا تھا۔ جب وہ جم کر کام کرنے لگا تو اس کے ایک سے ایک رشتے بھی آنے لگے، اور یہیں پر اس نے اپنی زندگی کی سنگین غلطی کر دی۔ اس نے ایک ایسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی نظر اس مکان پر گڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام تھا نورین۔ نورین کا تعلق ایک پیشہ ور گروہ سے تھا۔ وہ لوگ مالدار آسامیوں کی تلاش میں رہتے تھے اور نورین ان کا ایک آزمودہ کار ہتھیار تھی۔ وہ ایک کم عمر اور دلکش لڑکی تھی۔ منیب اللہ پہلی ہی ملاقات میں نورین پر مر مٹا تھا۔ ملاقات کا سلسلہ آگے بڑھا تو منیب نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ نورین، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے بے حد جذباتی لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں تم میری زندگی کا مستقل حصہ بن جاؤ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ منیب، میں بھی تمہیں بے طرح چاہنے لگی ہوں، نورین نے اپنے ہنر کے جوہر دکھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن شادی کے نام پر مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ منیب نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ، تم کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ میں ایک غریب ماں کی غریب بیٹی ہوں، نورین نے اتنا کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو منیب نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، غریب ہونے میں ایسی کیا خرابی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے گھر والے کہیں انکار نہ کر دیں۔ نورین نے اپنے اسکرپٹ کے مطابق
اداکاری کا عمل جاری رکھتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ اگر صرف یہی تمہارا ڈر ہے تو اس خوف کو ابھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ منیب نے اپنے ہاتھ کو نورین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا، میرے آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اس وقت وہ دونوں ایک آزاد خیال کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ملاقاتیں ایسے ہی رومان پرور ماحول والے ریسٹورانٹ میں ہوا کرتی تھیں، جہاں آنے والوں کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ جب تک چاہیں وہاں بیٹھ کر اپنے دل کے ارمان نکال سکتے تھے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، نورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پجمردہ لہجے میں کہا، لیکن اس معاملے میں آزاد نہیں ہوں، کیونکہ میری ماں ہی میری زندگی کے سارے فیصلے کرتی ہے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ تم تو راضی ہو نا؟ منیب نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، نورین نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے ماں کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ تمہاری ماں کو میں راضی کر لوں گا، منیب نے بڑے عزم سے کہا۔ بتاؤ تم مجھے اپنی ماں سے کب ملوا رہی ہو؟ میں پہلے ماں سے بات کر لوں پھر تمہیں بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، منیب نے معتدل انداز میں کہا۔ نورین نے منیب کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا اور 2 روز کے بعد ہی وہ اسے اپنی ماں سے ملوانے لے گئی۔ وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں واقع ٹین کی چھت والا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ نورین کی ماں کا کردار ادا کرنے والی وہ عمر رسیدہ عورت بھی اسی گروہ کی ایک رکن تھی جس کے لیے نورین کام کرتی تھی۔ نورین نے تمہاری بہت تعریف کی ہے بیٹا، اس بڑھیا اداکاری کی پڑیا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے باپ کے گزر جانے کے بعد میں نے اس کی پرورش میں کوئی غفلت نہیں برتی اور اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ مجھے نورین کا کس قدر خیال ہے۔ یہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کی خواہش پوری کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا آنٹی؟ نورین کی ماں نے اچانک بات ادھوری چھوڑی تو منیب نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، آپ بولتے بولتے رک کیوں گئیں؟ بیٹا، میری عمر خاصی ہو چکی ہے اور اب میں بیمار بھی رہنے لگی ہوں، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کب میرا بلاوا آ جائے۔ میں اپنی زندگی میں نورین کے مستقبل کو محفوظ کر دینا چاہتی ہوں۔ تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی بات کے اختتام پر بوڑھی فنکارہ نے سوالیہ نظر سے منیب کی طرف دیکھا جو اس کا داماد بننے کی خواہش لے کر اس جھونپڑی میں آیا تھا، لیکن اس بڑھیا کی نظر میں اس کی حیثیت ایک صحت مند شکار جیسی تھی، عنقریب جس کا تیا پانچا ہونے جا رہا تھا۔ جی بالکل، منیب نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا، میں آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ شادی کے بعد آپ اس کوارٹر میں قسم پرسی کی زندگی نہیں گزاریں گی، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تم سمجھے نہیں بیٹا، نورین کی بناوٹی ماں نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں اپنے لیے نہیں بلکہ نورین کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں۔ میں اس کی زندگی کا کوئی پائیدار تحفظ چاہتی ہوں۔ میں تو چند دن کی مہمان ہوں، میرے جانے کے بعد نورین کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، بس میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اس کی گارنٹی لے سکتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں آنٹی، منیب نے متذبذب نظر سے باری باری ان ماں بیٹی کو دیکھا، پھر نورین کی ماں سے پوچھا، آنٹی آپ مجھ سے کس قسم کی گارنٹی چاہتی ہیں؟ کیا تم اپنا مکان نورین کے نام کر سکتے ہو؟ عیار بڑھیا نے منیب اللہ کے چہرے پر نظریں جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مم میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا آنٹی، منیب نے کڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرنا سمجھداری ہے بیٹا، بڑھیا نے بدستور منیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے تمہاری یہ ادا پسند آئی، میں کسی ایسے ہی دانش مند نوجوان کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں۔ ویسے اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر سپاٹ انداز میں دریافت کیا، تمہیں سوچنے کے لیے کتنا وقت چاہیے بیٹا؟ بس 2-4 دن، منیب نے جواب دیا۔ میں تمہیں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے 10 دن کی مہلت دے رہی ہوں، نورین کی ماں کا کردار ادا کرنے والی اس عمر رسیدہ عورت نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ 11ویں دن تم مجھے بتا دینا کہ تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں۔
ٹھیک ہے آنٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ لیکن ان 10 دنوں میں تم نورین سے بالکل نہیں ملو گے، اس عورت نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ امید ہے کہ تم میری اس خواہش کا پاس کرو گے۔ جی آنٹی، منیب اللہ نے مریل سی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ملاقات ختم ہو گئی۔ منیب اللہ گھر آیا تو اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ ہر قیمت پر نورین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور نورین کی ماں نے اپنی بیٹی کی قیمت 120 گز پر بنا ہوا وہ عالیشان مکان لگا دی تھی۔ اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتا تو اسے بڑھیا کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر نورین کا معاملہ اس کا دماغ نہیں بلکہ دل کنٹرول کر رہا تھا، اور دل اپنے معاملات میں دماغ کی دخل اندازی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ نورین کی ماں نے میرا محمود آباد والا مکان اپنے نام نہیں بلکہ نورین کے نام لگوانے کی بات کی ہے۔ اس گمبھیر صورتحال میں دل کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا، جب نورین میری بیوی بن جائے گی تو پھر وہ مکان اس کے نام ہو یا میرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ تھوڑی ہوں گے بھلا۔ میرا سب کچھ نورین کا اور اس کا سب کچھ میرا۔ محبت کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن حماقت کرنے میں ہزاروں خرابیاں، برائیاں اور پریشانیاں ہیں، اور منیب اللہ کی بدقسمتی کہ وہ احمقانہ انداز میں محبت کرنے چلا تھا۔ اب اس کا حافظ و ناصر اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فراڈن آنٹی نے تو منیب پر 10 دن کی قدغن لگا دی تھی، مگر اس کا دل نورین کو دیکھنے اور اس سے ڈھیروں باتیں کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ تیسرے دن اچانک نورین اس سے ملنے آ گئی۔ منیب نے نورین کی آمد کو بھی اپنے دل کی سچی طرف سے تعبیر کیا اور اسے ایک معجزہ سمجھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ منیب، نورین نے اسکرپٹ کے مطابق عمدہ پرفارمنس دیتے ہوئے محبت سے لبریز لرزاں لہجے میں کہا، میں تم سے ملے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم چاہے اپنا مکان میرے نام کرو یا نہ کرو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، شادی کرو، بس میں تم سے ایک ہی التجا کروں گی کہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہونا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بے ساختہ منیب کے سینے سے لگ گئی۔ منیب ابھی تک نورین کے اتنے نزدیک نہیں آیا تھا، اسے تو گویا زمین و آسمان کے خزانے مل گئے تھے۔ وہ یعنی اس کا دل تو پہلے ہی نورین کے لیے پگھل چکا تھا، بس زبان سے اظہار کرنا باقی تھا۔ نورین، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہاری ماں کی شرط ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ منیب اللہ نے نورین کو اتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی کہ اس ملاقات میں نورین نے منیب کو اپنے حشر خیز سراپے کی حسین گزرگاہوں تک جزوی رسائی کے لیے سیف پیسج دے دیا۔ آئندہ 2 ماہ کے اندر محمود آباد والا وہ 120 گز پر تعمیر شدہ مکان نورین کے نام ٹرانسفر ہو چکا تھا، اور نورین منیب کی بیوی بن کر اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ اگلے 3 ماہ ہنسی خوشی اور خیریت سے گزر گئے۔ اس کے بعد ہنسی خوشی اور خیریت کے گزرنے کا نمبر آ گیا۔ ان میں صبح شام جھگڑا ہونے لگا۔ اسی تناؤ کی فضا میں کمی آنے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک روز نورین نے کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر دیا۔ منیب اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی درخواست میں نورین نے اس کی ناکارگی کو جواز بنایا تھا۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر پر ازدواجی نالائکی کا الزام لگا کر اس سے نجات پانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو اس کے بعد کسی بحث اور جرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عدالت نے نورین کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور منیب اللہ کو اپنے ہی گھر سے اس طرح بے دخل ہونا پڑا جیسے کوئی نامراد عاشق اپنے محبوب کے کوچے سے بے آبرو ہو کر نکلتا ہے۔ بقول کسے منیب اللہ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر آ گیا تھا۔ اس طوفانی جھٹکے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، اور وہ نورین کے منصوبے کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر وہی بات کہ اس دوران میں وقت کا پکھیرو بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی نورین کی بناوٹی منحوس ماں اور 2-3 مستنڈے نقلی رشتہ دار مرد اس گھر پر قابض ہو گئے تھے۔ منیب کا پلڑا اچانک اس قدر اٹھ گیا تھا کہ وہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی اس جرائم پیشہ عیار گروہ سے کسی قسم کا انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا، سو مجبوراً وہ اختر کالونی کے ایک 3 منزلہ مکان کی چھت پر بنے ہوئے اکلوتے کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے جا بسا۔
ان نامساعد اور غدار حالات میں اس نے اپنے بھائی حبیب اللہ سے بھی مدد کی درخواست کی اور حبیب اللہ نے اسے 2-3 ہزار کی امداد بھی دی، مگر منیب در حقیقت اس سے جو چاہتا تھا، اس حوالے سے حبیب اللہ نے اس کی مطالبہ نما خواہش کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کیا تھا۔ ہر طرف سے ناکام اور مایوس ہونے کے بعد منیب اللہ کے دل و دماغ میں حبیب اللہ کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات پلنے اور بڑھنے لگے تھے۔ تاہم اس نے اپنے ان منفی خیالات کو کبھی حبیب اللہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ صبا شامی کی موت 17 مارچ کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامنر نے اپنی رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا سبب ایک سریع الاثر زہر سوڈیم آرسائن کو قرار دیا تھا۔ چائے کی پیالی کے لیبارٹری ٹیسٹ سے پہلے بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ وقوع کے روز اپنی موت سے پہلے مقتولہ نے جو بلیک ٹی نوش کی تھی، اس میں سوڈیم آرسائن نامی زہر ملا ہوا تھا۔ چائے والے کپ پر مقتولہ کی فنگر پرنٹس بڑے واضح ملے تھے اور آفس بوائے مقصود حسین کی انگلیوں کے نشانات بھی 1-2 مقام پر پائے گئے تھے، مگر میرے موکل اور اس کیس کے ملزم حبیب اللہ کے فنگر پرنٹس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ حبیب اللہ کو مقصود حسین کے بیان پر اس کیس کی بھٹی میں جھونکا گیا تھا۔ حبیب اللہ نے مقصود کے بیان کی تردید نہیں کی تھی، مگر اس کے جوابی وضاحتی بیان پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شاید اسی کو وقت اور حالات کی ستم ظریفی کہا جاتا ہے۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن پچھلی 3 پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ سابق وکیل کی اس کیس سے عدم دلچسپی یا بدنیتی کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، چنانچہ میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں۔ اس دوران میں نے کیس کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کر لیا تھا۔ وکیل صفائی چونکہ تبدیل ہو گیا تھا، اس لیے اس کاغذی کارروائی میں چند منٹ لگ گئے۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے مقتولہ کی شوہر جنید شامی کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ جنید شامی کی عمر 55 کے آس پاس تھی۔ وہ گندمی رنگت، میانہ قد اور مائل پفرپی بدن کا مالک ایک عام سی شکل کا انسان تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیان حلفی کو ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ شامی صاحب، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، وقوع کے روز آپ نے مقتولہ کے آفس میں کیا دیکھا تھا؟ جب میں ڈائن کک بک کے آفس پہنچا تو وہاں پر میں نے ہنگامی صورتحال کا نظارہ کیا، گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرے پوچھنے پر اسٹاف نے مجھے بتایا کہ میڈم صبا اپنے کمرے میں بڑی خراب حالت میں پڑی ہیں۔ میں آنے واحد میں صبا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ صبا اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی اور پھر کہا، میں نے فوراً 2 فون کیے، ایک پولیس اسٹیشن اور دوسرا ڈاکٹر کو۔ پولیس سے پہلے ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا اور اس نے صبا کے وائٹل سائنس کو چیک کرنے کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر کے مطابق صبا کو بلیک ٹی میں کوئی خطرناک زہر ملا کر دیا گیا تھا۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ صبا کو موت کی نیند سلانے کے لیے سوڈیم آرسائن نام کے کسی انتہائی مہلک زہر کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے جائے وقوع پر جو کارروائی کی اس کی تفصیل اس کیس کی فائل میں موجود ہے۔ شامی صاحب، وکیل استغاثہ نے ایکیوز باکس میں گردن جھکا کر کھڑے ملزم حبیب اللہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے استفسار کیا، کیا آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ جی بالکل، وہ توانا لہجے میں بولا، یہ شخص میری بیوی کا ملازم ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اسی نے وہ زہریلی چائے کی پتی لا کر آفس بوائے کو دی تھی۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملزم نے دیدہ و دانستہ ایک منصوبے کے تحت آپ کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے لہجے میں سوال کیا اور بدقسمتی سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس بدبخت کی سازش کامیاب ہو گئی اور اس نے بڑی ہوشیاری سے سارا الزام اپنے سوتیلے بھائی منیب اللہ پر ڈال دیا۔
जिस बेचारे का इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बल्कि मुनीब उल्लाह तो मेरी मकतूला बीवी को जानता तक नहीं। वकील इस्तग़ासा ने मज़ीद 2-3 सवालात के बाद जिरा ख़त्म कर दी तो अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और जुनैद हाशमी की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, जुनैद साहब, मुझे आपकी बीवी की मौत का बहुत अफसोस है, मगर ये सवाल जवाब भी इस कार्रवाई का लाजमी हिस्सा है और ये सब आपकी बीवी की मौत के ज़िम्मेदार शख्स को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए किया जा रहा है। उम्मीद है आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई ऐसा वैसा अच्छी तरह? जुनैद हाशमी ने तंज़िया लहजे में कहा, आपकी दोहरी पॉलिसी को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं वकील साहब। एक तरफ तो आप मुझसे दिली हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और सबा के कातिल को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप मेरी बीवी के कातिल की वकालत करने और इसे बेगुनाह साबित करके बाइज्जत बरी कराने की गर्ज से वकील सफाई की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। आपके किरदार के किस पहलू पर यकीन किया जाए? एक्सक्यूज़ मी, मैंने इस्तग़ासा के गवाह की दुश्बयानी का बुरा मनाने के बजाय मुतदिल अंदाज में इस्तफसार किया। जुनैद साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, इसने खरे लहजे में जवाब दिया। जुनैद साहब, मैंने बाकायदा जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, क्या मैं आपकी ट्रैवल एजेंसी का नाम जान सकता हूँ? शामी ट्रैवलर्स, उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए जवाब दिया। क्या इस्तग़ासा का गवाह और मेरे मुवक्किल का सुतेला भाई मुनीबुल्लाह भी आपकी ट्रैवल एजेंसी से कोई ताल्लुक़ रखता है? मैंने चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, इसने बड़ी शिद्दत से इनकार करते हुए बताया, मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानता, बल्कि मैंने तो इसका नाम भी पहली बार इस केस में सुना है। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, आपकी मकतूला बीवी सबा शामी के फूड मैगज़ीन डायन का ऑफिस आई चुंदरीगढ़ रोड पर है। क्या शामी ट्रैवलर्स भी इसी इलाके में वाक़ है? नहीं, मेरी एजेंसी मेट्रोपोल पर है। जुनैद साहब, मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आपने प्रोसिक्यूटर के एक सवाल के जवाब में बताया था कि बकुआ के रोज़ जब आप डायन के ऑफिस पहुंचे तो आपने अपनी बीवी को उसकी कुर्सी पर मुर्दा हालत में बैठे देखा था। यह अदालत जानना चाहती है कि इस रोज़ आपको फ़ोन करके वहाँ आने को कहा गया था या आप अपनी मर्ज़ी से आए थे? इन दोनों में से कोई भी वजह नहीं थी, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, बल्कि मैं सबा के बुलाने पर उसके ऑफिस गया था। बात दरअसल यह है कि सबा की गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई थी और उसने अपनी गाड़ी को गैराज भेज दिया था। मेरा मतलब है कि उसने गैराज फ़ोन करके वहाँ से किसी मकैनिक को बुला लिया था और वही मकैनिक इसकी गाड़ी को अपने गैराज ले गया था। सबा की गाड़ी इस रोज़ मिल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे फ़ोन करके उसने कहा था कि मैं इसे पिक कर लूँ। मैं तो अपनी बीवी को लेने डाइन के ऑफिस गया था। आप ऑफिस कितने बजे पहुँचे थे? मैंने अगला सवाल किया। मेरा मतलब है कि बकुआ के रोज़ यही कोई 6 बजे के आसपास। इस अफसोसनाक सूरत हाल में आपने 2 फ़ोन किए थे, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। एक पुलिस को इस हादसे की इत्तला देने के लिए और दूसरा किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए। मज़कूरा डॉक्टर का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। क्या आप मुझे इस डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। इस डॉक्टर का नाम करीम बास्ती है और वो मेरा दोस्त भी है, इसीलिए तो मेरे बुलाने पर वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गया था। गुड, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, मकतूला सबा हाशमी ने अपनी ख़राब गाड़ी को किस गैराज में भेजा था? एक लम्हे में मुझे उसकी आंखों में उलझन तैरती हुई नजर आई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और बड़े इत्मीनान से तफसीली जवाब दिया। सिराज मैकेनिकल वर्क्स। सिराज भाई का ऑटो गैराज बहुत मशहूर है। मैं अपनी गाड़ियों का हर काम हमेशा सिराज भाई की वर्कशॉप से ही कराता हूँ। ये गैराज गुरु मंदिर के इलाके में वाक़ है। इस जानकारी को मौजूद अदालत के सामने लाने का बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, आपने वकील इस्तग़ासा के एक अहम सवाल के जवाब में बेएहतियाती का मुज़ाहरा करते हुए कहा है कि मेरे मौक्किल यानी इस केस के मुल्ज़िम हबीबुल्लाह ने एक गहरी साजिश के तहत आपकी बीवी को मौत के घाट उतारा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मुल्ज़िम ने अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए
ऑफिस बॉय मकसूद हुसैन का कंधा इस्तेमाल किया था, यानी इसे अपना आला कार बनाकर मेरी बीवी को जहरीली ब्लैक टी पिलवाई थी। उसने तसी करने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुलजिम ने अपने हाथों से सबा की जान ली थी। इस दुरुस्ती के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुनैद साहब। मैंने तशक्कुर-आमेज़ नज़र से इसे देखते हुए कहा। मगर हर तो सूरत में आपकी बीवी का कत्ल हुआ है, क्या आप इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं? आखिरी जुमला मैंने इसे घेरने के लिए अदा किया था। वो फौरन से बेशतर बोल उठा। इस ठोस हकीकत को भला क्यों कर झुटलाया जा सकता है? इस केस की इमारत इसी सुतून पर तो खड़ी है वकील साहब। दुरुस्त फरमाया आपने, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप ये भी तस्लीम करेंगे कि हर जुर्म का कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। अगर इस तकासा बल्कि आपके मुताबिक मेरे मुवक्किल ने आपकी बीवी का कत्ल किया है, तो मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताइए कि इस जानलेवा वारदात का मोटिव क्या हो सकता है। ये तो आप अपने मुवक्किल से पूछें वकील साहब। वो तंज़िया लहजे में बोला। इस केस में मुलजिम की हैसियत से वो नामज़द है, मैं नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वक़्वा से 1 माह पहले सबा ने मुलजिम को अपने कमरे में बुलाकर बुरी तरह बेइज्जत किया था, क्योंकि इस शुमारे में एक बहुत बड़ी गलती चली गई थी। ऐन मुमकिन है कि मुलजिम ने अपनी इसी तज़लील का इंतकाम लेने के लिए ये संगीन कदम उठाया हो। आपके इस ताउन का बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बस आपसे एक आखिरी सवाल, मैंने मुतदिल दोस्ताना अंदाज में कहा। आजकल कराची से फ्रैंकफर्ट बिजनेस क्लास का फेयर क्या चल रहा है? आप एजेंसी पर तशरीफ़ लाएं वकील साहब। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। आप जैसे काबिल आदमी को मैं खुसूसी डिस्काउंट दूंगा। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड फॉर द डे। इस अदालती कार्रवाई के दौरान में मेरे मुवक्किल की बीवी खजाला कोर्ट रूम में मौजूद थी। जब मैं बाहर निकला तो वो भी हमारे साथ थी। पार्किंग लॉट की तरफ जाते हुए हमारे दरमियान मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हुई। मैं पिछले 3 माह से अदालत में इधर उधर ख्वार हो रही हूँ, उसने मेरी मैयत में कदम उठाते हुए तवाना लहजे में कहा। मगर हर पेशी पर हबीबुल्ला से मुलाकात के सिवा और कुछ भी नहीं हुआ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हबीबुल्ला का वकील आखिर कर क्या रहा था। कत्ल के मुकदमात में कुछ ज़्यादा ही पेचीदगियाँ होती हैं, इसलिए वकील को इल्ज़ाम देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वकील का काम केस को चलाना होता है। अगर हबीबुल्ला के वकील ने इस सिलसिले में किसी गफलत का मुजाहरा किया है तो इसे भूल जाएं। अब ये केस मेरे हाथ में है, मैं तो जो करूँगा सो करूँगा, लेकिन इसके साथ ही आपको भी भाग दौड़ करना होगी। इसके बाद ही हम मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे। आप किस किस्म की भागदौड़ की बात कर रहे हैं? मैं इस केस के हवाले से अपना होमवर्क कर चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। बाज़ किरदारों के बारे में मुझे ख़ास नौइयत की मालूमात दरकार होंगी जो आप मुझे फ़राहम करेंगी। मुझे यकीन है कि आप ये काम कर लेंगी, क्योंकि इस जेल में मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। मैं हबीबुल्ला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए आपसे हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूँ बेग साहब। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को फंसाने वाले इस शैतान मुनीबुल्ला को इबरतनाक सज़ा हो। मैं आपके जज्बात और एहसासात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। कौन सी बात? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। इस केस के साथ जुड़े हुए दर्जन भर किरदारों में से मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके शौहर हबीबुल्ला पर है, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मेरी पहली और आखिरी कोशिश इसे इस मुकदमे में बेगुनाह साबित करना है, और ये उसी वक्त हो पाएगा जब सबा शामी की मौत का जिम्मेदार शख्स मेरी जिरा के फ्रेम में फिक्स होगा। इसके सामने आते ही हबीबुल्ला खुद ब खुद बेकसूर नजर आने लगेगा। अब सोचने की बात यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरी जिरा के फ्रेम में किस किरदार का चेहरा उजागर होता है? वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुनीबुल्ला भी हो सकता है, या फिर मकसूद हुसैन, या फिर जुनैद शामी में से कोई एक, और या फिर इनके अलावा कोई और शख्स। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मुनीबुल्ला ने किसी गलत मकसद से चाय की पत्ती का वो सैंपल हबीबुल्ला को दिया था जिसके अंदर सोडियम आर्साइन मिला हुआ था।
अगर इस हरकत से मुनीबुल्लाह का मकसद सबा शामी को मौत के घाट उतार कर उसके कत्ल के इल्ज़ाम में हबीबुल्लाह को फंसाना था, तो हमें सबा शामी और मुनीबुल्लाह की दुश्मनी को समझना होगा। ये बात हमें मालूम हो चुकी है कि मुनीबुल्लाह आपके शौहर हबीबुल्लाह से शदीद नफरत करता है। अगर नफरत का ये मामला हबीबुल्लाह तक ही महदूद होता तो मुनीबुल्लाह उसकी जान लेने के लिए कोई डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता था। सबा शामी की ज़िंदगी से खेलने की क्या ज़रूरत थी? खैर, आप मेरी पेशा वराना सलाहियत पर भरोसा रखें, मगर इसके साथ ही राकिमुल नसीब और मालिकुत तकदीर से दुआ करना भी ज़रूरी है। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है बेग साहब, वो बड़े अज़्म से बोली। आप अपना काम जारी रखें, बाकी जो मेरे परवरदिगार को मंजूर वही मुझे मंजूर। मैंने इसे रुखसत चाही और सलाम विदा करके अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अगली पेशी पर डाइन कुक बुक के ऑफिस बॉय मकसूद हुसैन को गवाही के लिए पेश किया गया। पिछले 2 हफ्तों में खसाला ने मुझे मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी थीं, जिसकी बुनियाद पर मैंने अपने ज़रा इस्तेमाल करके इस केस के हवाले से ख़ुद को अपग्रेड कर लिया था। मकसूद हुसैन की उम्र 40 से ज़्यादा थी। वो इकेरे बदन का मालिक एक तरास कामत शख्स था। इसका बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस स्टैंड के पास चला गया। मकसूद साहब, उसने अपने गवाह की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप कितने अरसे से मकतूला के पास काम कर रहे थे? जब से वो ऑफिस शुरू हुआ है, गवाह ने जवाब दिया। अरसा बताएं। कमोबेश 2 साल से। और मुलजिम? वकील इस्तग़ासा ने सवालिया नज़र से गवाह की तरफ देखा। ये 1 साल पहले हमारे ऑफिस में आया था। इस अरसे में आपने मुलजिम को कैसा पाया था? बहुत ही पुरअसरार। गवाह ने अजीब से लहजे में जवाब दिया, खामोश तबे और अपने आप में खोया हुआ। वक़ुआ के रोज़ क्या हुआ था? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। हमारे ऑफिस में 2 बार चाय बनती है, गवाह वजाहत करते हुए बोला। सुबह 11 बजे और दोपहर 4 बजे। ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। तमाम स्टाफ औकात-ए-कार की पाबंदी करता है। बस हमारी मैडम 10 के बजाय 11 बजे ऑफिस आती हैं। मेरा मतलब है कि ऑफिस आया करती थीं। और लंच का वक्फा 2 बजे से 3 बजे तक होता है, जिसमें लोग खाना खाने के अलावा ज़ोहर की नमाज भी अदा कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वकील इस्तग़ासा ने कित्ते कलामी करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि वक़ुआ के रोज़ यानी कि 17 मार्च की दोपहर वाली चाय के साथ क्या माजरा हुआ था? मैं मैडम और दीगर स्टाफ के लिए एक ही वक्त पर चाय बनाता था, लेकिन मैडम चूँकि ब्लैक टी पीना पसंद करती थीं, इसलिए मैंने इनके लिए अलग केतली रखी हुई थी, जबकि दीगर स्टाफ की चाय मैं दूसरे बर्तन में तैयार किया करता था। गवाह ने वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब देते हुए बताया। लंच के बाद मुलजिम मेरे पास किचन में आया और उसने मुझसे कहा कि इसके एक दोस्त ने चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू किया है। वो ईरान और श्रीलंका से चाय की आला दर्जे की पत्ती इंपोर्ट कर रहा है। मैडम स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी पीने की शौकीन हैं, इसलिए मैं इनके लिए एक सैंपल लाया हूँ। आज तुम इस सैंपल को ट्राई करो। अगर मैडम को ये पत्ती पसंद आ गई तो आइंदा हम अपने ऑफिस के लिए यही पत्ती लाया करेंगे। वो सांस संभार करने की गर्ज से रुका और फिर बोला। मुलजिम ने मुझे एक पुड़िया दी। मैंने इस पुड़िया को खोलकर देखा तो उसके अंदर आधा चम्मच पत्ती रखी हुई थी। मैंने से पूछा कि ये तो बहुत कम है। मैं मैडम के 1 कप के लिए जितनी पत्ती इस्तेमाल करता हूँ, ये तो इससे आधी है। उसने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, ये पत्ती बड़ी कड़क है, ये आधी मिकदार में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी बनाएगी। मैंने इसकी बात मान ली। बस मेरा इतना सा कसूर है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि इस पत्ती में कोई सूद असर जहर मिला हुआ है। आपने मुलजिम की फराहम करदा पत्ती से मकतूला के लिए 1 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी तैयार की और ले जाकर अपनी मैडम को पेश कर दी। आपकी मैडम ने वो ब्लैक टी पी जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी चाय साबित हुई। थोड़ी देर के बाद जब आप चाय का कप और सौसर उठाने अपनी मैडम के कमरे में गए तो वो इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुकी थीं। वकील इस्तग़ासा ने अपने गवाह की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा और कुछ? कुछ नहीं, गवाह ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। वक़ुआ से लगभग 1 माह पहले का वो दिन अपनी याददाश्त में ताज़ा करें जब मकतूला ने किसी गलती पर मुलजिम को झाड़ पिलाई थी। वकील इस्तग़ासा ने
معائنہ خیز لہجے میں کہا۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس روز میڈم بہت غصے میں تھیں اور جلدی گھر بھی چلی گئی تھیں۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا اور پھر میری طرف گردن موڑ کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور وٹنس پلیز۔ مقصود حسین، میں نے وٹنس اسٹینڈ کے پاس جا کر استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، آپ نے کم و بیش 1 سال ملزم کے ساتھ ڈائن کک بک کے آفس میں کام کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے وکیل صاحب، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا اس 1 سال کے دوران میں کبھی ملزم نے رومال کے اندر سے پھڑ پھڑاتا ہوا کبوتر نکال کر دکھایا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کبھی ہوا میں ہاتھ گھما کر کوئی سیب نکالا ہو؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ میرے ان منفرد سوالات نے استغاثہ کے گواہ کو گہرے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے یہ سب کس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے الجھن میں مبتلا رہنے دیا اور تیز آواز میں استفسار کیا، کیا ملزم نے کبھی کاغذ کے کسی مستطیل ٹکڑے کو کرنسی نوٹ میں تبدیل کر کے دکھایا یا چٹکی بجا کر اندھیرے کمرے میں روشنی پھیلا دی ہو؟ وہ زچ ہو کر بولا، اس قسم کا کام تو مداری اور جادوگر کرتے ہیں وکیل صاحب۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا۔ ڈیفینس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ سے اوٹ پٹانگ سوالات پوچھ کر گواہ کو ہراساں کرنے کے ساتھ ہی عدالت کا قیمتی وقت بھی برباد کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ پراسیکیوشن کے اس اعتراض کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اپنی دانش میں ابھی تک معزز عدالت کے قیمتی وقت کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور نہ ہی میں نے استغاثہ کے گواہ کو ہراساں کرنے کی غلطی کی ہے۔ باقی میں نے گواہ سے جو بھی سوالات کیے ہیں اس میں کچھ بھی اوٹ پٹانگ نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کے سوالات پوچھنے کی تحریک مجھے گواہی نے دی ہے اور میں اس کی وضاحت بھی ثبوت کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیفینس پلیز پروسیڈ فردر۔ مقصود صاحب، میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، آپ کے خیال میں یہ سارے کام مداری اور جادوگری کر سکتے ہیں؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا، کیونکہ یہ بہت ہی پراسرار کام ہے۔ جی بالکل، اور ملزم مداری ہے نہ جادوگر اور نہ ہی پراسرار۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر آپ نے غلط بیانی کیوں کی مقصود صاحب؟ میں نے قطرے سخت لہجے میں کہا، یہ تو چیٹنگ ہے۔ میں نے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مقصود صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ آپ نے 1 سال کے عرصے کے دوران میں ملزم کو بہت ہی پراسرار پایا تھا، اور اب آپ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی میرے اس سوال کی تصدیق کی ہے کہ ملزم مداری ہے نہ جادوگر اور نہ ہی کوئی پراسرار انسان۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ملزم کی ذات کے حوالے سے پراسرار سے میری مراد یہ تھی کہ وہ بہت کم گو اور خاموش طبع شخص ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے اس وضاحتی بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم ایک دانش مند اور پربار شخص ہے۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، شاید آپ مولا کائنات کے اس فرمان سے واقف نہیں ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا حکمت ہے۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی چراغ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، مقصود صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وقوع سے 1 ماہ پہلے مقتولہ صبا شامی نے کسی بات پر ملزم کو جھاڑ پلائی تھی۔ آخر وہ بات تھی کیا؟ ملزم سے کوئی سنگین غلطی ہو گئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ میں اسی غلطی کے بارے میں ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میرے کڑے استفسار نے استغاثہ کے گواہ کو گڑبڑا دیا۔ میڈم نے اپنے کمرے میں بلا کر ملزم کی بے عزتی کی تھی، ان دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے مصلحت بردار لہجے میں کہا، آپ یہ تو بتا ہی سکتے ہیں کہ اس موقع پر بند کمرے میں
مقتولہ اور ملزم کے علاوہ اور کون موجود تھا؟ وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا، کوئی نہیں۔ پکا؟ جی بالکل پکا جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ استغاثہ کے معزز گواہ مقصود حسین نے ابھی عدالت کو پورے وثوق سے بتایا ہے کہ مذکورہ بند کمرے کے اندر مقتولہ اور ملزم کے سوا اور کوئی بندہ بشر موجود نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مقتولہ سے کسی قسم کا سوال جواب ممکن نہیں رہا، لیکن ملزم اس وقت کورٹ روم میں موجود ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ملزم سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تھینک یو یور آنر، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک گہری سازش کے تحت مقصود حسین کا استعمال کرتے ہوئے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا مذموم منصوبہ بنایا تھا۔ اس پیش منظر میں قتل کا محرک بے عزتی کا انتقام قرار پاتا ہے، مگر ابھی تک اس بے عزتی کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ میں اسی لیے ملزم سے سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیر سماعت کیس کے اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ جج نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ حبیب اللہ، میں نے ایکیوز اسٹینڈ کے پاس جا کر ملزم سے کہا، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وقوعہ سے کم و بیش 1 ماہ پہلے آپ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس پر مقتولہ نے آپ کی بے عزتی کر دی تھی؟ اس واقعے کو بالکل غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر مذکورہ واقعے کا درست انداز کون سا ہے؟ اگر آپ تبعات اور اشاعت کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو مجھے وضاحت کرنے میں آسانی رہے گی۔ حبیب اللہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جواب میں کہا، مجھے پوری جانکاری تو حاصل نہیں ہے، ہاں البتہ میں اس کام کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں۔ چلے گا، ملزم نے سرسری انداز میں کہا۔ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس معاملے میں نہ تو میری کوئی غلطی تھی اور نہ ہی میڈم نے میری بے عزتی کی تھی۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ پبلشنگ کے شعبے میں رائٹر لکھتا ہے، ایڈیٹر اس میٹر کو جانچتا ہے، خوش نویس اس کی کتابت کرتا ہے، پروف ریڈر مسودے کے مطابق اس کا تصحیحی مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد سارا کام فلم پروسیس کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب سب کچھ پیسٹنگ ٹیبل پر پہنچتا ہے تو میں ڈمی کے مطابق کاپی کی پیسٹنگ شروع کرتا ہوں۔ میرا کام مکمل ہونے کے بعد ایڈیٹر سیٹ چیک کرتا ہے اور میگزین چھپنے کے لیے پرنٹنگ پریس چلا جاتا ہے۔ اس میگزین کو بھی انہی مراحل سے گزارنے کے بعد پرنٹنگ پریس بھیجا گیا تھا، لیکن اس شمارے میں ایک بھیانک غلطی چلی گئی تھی۔ اس شعبے میں اگر کوئی غلطی چلی جاتی ہے تو 99.9% وہ غلطی چھپنے کے بعد ہی نظر میں آتی ہے اور تب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک بار پھر رکا اور پھر ٹھہری ہوئی نظر سے جج کی طرف دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، واضح رہے کہ یہ واقعہ کمپیوٹر کی آمد سے پہلے کا ہے۔ ہمارے ایک مستقل اور مشہور رائٹر ہیں زبیر اکرام، ٹائم کے ہر شمارے میں ان کا کچھ نہ کچھ ضرور شائع ہوتا ہے۔ اس وقت جو شمارہ زیر بحث ہے اس میں موصوف کے آرٹیکل پر مصنف کے نام کے طور پر زبیر اکرم کے بجائے زیبرا اکرم چلا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر کتابت کی غلطی تھی کہ اسپیس اور نقطوں کی عدل بدل سے زبیر کا زیبرا بن گیا۔ اس کے بعد پروف ریڈر کی غفلت کہ اس نے ایک انسان کو جانور بننے سے نہیں روکا۔ میں تو اس معاملے میں کسی قطار شمار ہی میں نہیں تھا۔ میرے پاس جو فلمیں پہنچی وہ میں نے ڈمی کی روشنی میں پیسٹ کر دیں۔ ہمارے زبیر اکرم صاحب ایک شیف بھی ہیں اور میڈم کے بہت قریب بھی، اسی لیے ان کی شکایت پر یہ ایشو کچھ زیادہ ہی ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس غلطی کو لے کر میڈم نے اپنے کمرے میں بلا کر مجھ سے بھی باز پرس کی تھی، مگر میری وضاحت پر انہیں احساس ہو گیا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال اس روز میڈم کا موڈ آف رہا اور وہ آفس سے جلدی اٹھ گئی تھیں۔ جناب عالی، ملزم کی بات مکمل ہونے پر میں نے جج سے کہا، میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے جو وضاحت پیش کی ہے اس کی تصدیق کے لیے ڈائن کے دیگر اسٹاف کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا ثبوت تو وہ میگزین ہے جس میں زبیر اکرام صاحب کو صحباً زیبرا کرام بنا دیا گیا تھا۔ ڈائن کک بک کا مذکورہ شمارہ میں آئندہ پیشی پر
معزز عدالت کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر بآواز بلند کہا، جناب عالی، استغاثہ نے صبا شامی کے قتل کا جو محرک بتایا تھا، حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ جیسا کہ اگر میرے اس بیان میں شامل لفظ دیوار کے اندر سے الف کو اڑا دیا جائے تو وہ لفظ دیور بن جائے گا۔ سو ٹائپسٹ کی اس غلطی یعنی ریت کی دیور پر مجھے کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ یا پھر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس سے صورتحال روز روشن کے مانند عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ وقوعہ سے 1 ماہ پہلے نہ تو مقتولہ نے ملزم کی بے عزتی کی تھی اور نہ ہی ملزم کا صبا شامی کے قتل میں کوئی ہاتھ ہے۔ جب ملزم کی تذلیل ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کا بدلہ لینے کا کیا جواز؟ دیٹس آل یور آنر۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اضطراری لہجے میں جج سے درخواست کی، میں بھی اس کیس کے ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حبیب اللہ، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ ڈائن کوک بک نامی میگزین کو جوائن کرنے سے پہلے تم ایک دوسرے فوڈ میگزین کی پیسٹنگ کیا کرتے تھے؟ جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وکیل استغاثہ نے ملزم سے سوال کیا، مذکورہ میگزین کا نام ہیلتھی ٹیسٹ ہے اور حامد غفوری صاحب اس کے مالک ہیں؟ نہیں وکیل صاحب، ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، ہیلتھی ٹیسٹ سے پہلے میں شام کے ایک اخبار میں۔ اتنا زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے ہاتھ اٹھا کر ملزم کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، معاملہ اگر ہیلتھی ٹیسٹ اور ڈائن کوک بک تک محدود رہے تو اچھی بات ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر کریدنے والے انداز میں بولا، کیا یہ سچ ہے کہ ایک عرصے تک ہیلتھی ٹیسٹ نمبر 1 فوڈ میگزین رہا ہے، لیکن ڈائن کوک بک نے آتے ہی مارکیٹ کو اپنے حق میں کر لیا اور 1 سال کے اندر ہی ڈائن پہلے نمبر پر آ گیا؟ پھر تم ہیلتھی ٹیسٹ کو چھوڑ کر ڈائن میں کیوں آ گئے؟ جی ہاں، یہی سچ ہے، ملزم نے جواب دیا۔ ہیلتھی ٹیسٹ کو چھوڑ دینے کے باوجود بھی تمہارا اکثر حامد غفوری صاحب سے ملنا جلنا رہتا ہے؟ اکثر نہیں، کبھی کبھار ان سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، ملزم نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تعلقات ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، میں تو شام کے اس اخبار کے مالک سے بھی ملتا رہتا ہوں جس کا ذکر میں کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے روک دیا۔ میں ایک بار پھر تمہیں روکنا چاہوں گا، وکیل استغاثہ نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ حامد غفوری صاحب اور مقتولہ صبا شامی کے درمیان کاروباری مسابقت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ڈائن کی روز افزوں ترقی اور مقبولیت نے حامد غفوری صاحب کو گہری تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ ڈائن کو اتنی تیزی سے آگے لے جانے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ میڈم صبا سمیت تمام اسٹاف ڈائن کی بہتری کے لیے کام کرتا تھا اور ہم سب کی کوششیں رنگ لاتی نظر بھی آتی تھیں، ملزم نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ میرا سوال نہایت ہی سادہ، آسان اور منطقی ہے، وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ جب کوئی شخص بیک وقت 2 کاروباری حریفوں سے مل رہا ہو تو اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو کیا؟ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سرسراتی ہوئی معنی خیز انداز میں بولا، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ حامد غفوری صاحب نے تمہیں ایک مشن سونپ کر ڈائن میں بھیجا تھا تاکہ تم اس فوڈ میگزین کا بھٹا بٹھا سکو؟ ویسے صبا ہاشمی کی موت کے بعد سے ڈائن مارکیٹ میں نہیں آیا۔ ڈائن کے منظر عام سے غائب ہوتے ہی حامد غفوری صاحب کا ہیلتھی ٹیسٹ دوبارہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ پہلی فرصت میں میرے فاضل دوست، میں نے پرجوش انداز میں نعرہ لگایا۔ ڈیفینس؟ جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جناب عالی، میں وکیل استغاثہ سے دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ پہلی فرصت میں سمجھ لیں کہ حامد غفوری صاحب نے ایک سازش کے تحت میرے موکل کو مقتولہ کے آفس میں کام کرنے بھیجا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس طرح ملزم کے حصے کی پریشانیاں میرے فاضل دوست کے گلے پڑ جائیں گی۔ وہ کیسے؟
वकील इस्तगासा ने चौंके हुए लहजे में मुझसे पूछा। वो ऐसे माय डियर काउंसलर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालकर सनसनीखेज अंदाज में जवाब दिया। जब आप वैसा समझेंगे तो हामिद गफूरी साहब आप पर केस ठोक देंगे। इल्ज़ाम तराशी, बहतानबाजी, तहमत साजी और इसी कबील की दर्जनों वजूहात को बुनियाद बनाकर। वकील इस्तगासा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नमूदार हुईं, कबल इसके कि वो मेरी धमकी आमेज वजाहत के जवाब में लबकुशा होता। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। बेग साहब, जज मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, आपने 2 सफाई के गवाहों के नाम दिए हैं, आप अपने गवाहों को कब पेश करेंगे? आइंदा पेशी पर जनाब आली, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। इसके साथ ही मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि अगली पेशी पर इस केस के मुद्दई और मकतूला के शौहर को अदालत में मौजूद रखने का बंदोबस्त किया जाए। दरअसल मुझे इनकी एजेंसी के अंदर से कुछ मिला है। क्या? वकील इस्तगासा ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, आपको जुनैद शामी की ट्रैवल एजेंसी में से क्या मिला है? कुछ बहुत ही ख़ास, मैंने पुरस्कार अंदाज में कहा, लेकिन मौसूफ की अदम मौजूदगी में इस इशू पर बात करना अदालती अखलाकियात के मुनाफी होगा। आप अपने 2 मोअज़्ज़िज़ गवाहान जुनैद शामी और मुनीबुल्लाह को आइंदा पेशी पर यहाँ लाने का इंतज़ाम करें, फिर रूबरू बात होगी। वकील इस्तगासा मानदाना नज़र से मुझे घूर कर रह गया। जज ने अगली पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अगले रोज़ मुलजिम की बीवी मुझसे मिलने ऑफिस चली आई। गुज़िश्ता रोज़ अदालत में मेरी मसरूफियात कुछ ज़्यादा थीं। हबीबुल्लाह के केस के बाद मुझे वकला बिरादरी की एक अहम मीटिंग अटेंड करना थी, इसलिए मैं ग़ज़ाला से बात नहीं कर सका था। वह हर पेशी पर अदालत में हाजिर होती थी। बेग साहब, रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे कहा, मैं कोई वकील या जज नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इस नौइयत के अंदाज़े लगाने के लिए इंसान का वकील या जज होना बल्कि साहिबे फ़हम होना ज़रूरी है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बस यूँ समझ लें कि इस केस की बुनियाद और दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं, बस छत डालना बाकी है। आइंदा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियों में ये काम भी निमट जाएगा इंशाअल्लाह। वो तहे दिल से बोली, क्या आज इस तरफ आपका किसी ख़ास मकसद से आना हुआ है? मैंने पूछा। मैं तैमूर के लिए एक साइकिल खरीदने पाकिस्तान चौक आई थी, इसने बताया। दिल में आपका ख्याल आ गया, सोचा कि आपको सलाम करती चलूं। अच्छा किया, मैंने कहा। तैमूर ने इस केस का असर तो लिया होगा? जी, मगर मैंने इसे अच्छे से संभाल रखा है, उसने जवाब दिया। तैमूर अभी सिर्फ 7 साल का है, मगर समझदारों जैसी मैच्योर सोच है उसकी। मैंने इसे कुछ भी नहीं छुपाया। वो कहता है कि गंदे चाचू ने पापा को फंसाया है, पापा जल्दी घर आ जाएंगे और चाचू इस केस में खुद फंस जाएंगे। आपका बेटा ठीक कहता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, एक दिन वो खुद इस गड़े में गिरता है। अब देखना यह है कि मुनीबुल्लाह ने हबीबुल्लाह के लिए जो गड़ा खोदा है, इसमें वो खुद गिरता है या फिर इसका कोई और संगी साथी, जिसके इशारे पर इसने आपके शौहर के खिलाफ ये साजिश बुनी है। वो मज़ीद थोड़ी देर बैठकर चली गई। आइंदा पेशी पर पहले इस्तगासा के 2 ऐसे गवाहों को भुगताया गया जिनके बयान में कोई ख़ास बात नहीं थी, लिहाजा मैं इनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने गुज़िश्ता पेशी पर जज से दरख्वास्त की थी कि इस पेशी पर मकतूला के शौहर को अदालत में बुलाया जाए, लेकिन मुझे पता चला कि जुनैद शामी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसने मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया था। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, आपका कोई गवाह बाकी है? यस योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने करारी आवाज़ में जवाब दिया। अब मैं इस्तगासा के एक अहम गवाह को पेश करना चाहूँगा। जज ने सर की असबाती जुम्बिश के साथ कहा, परमिशन ग्रांटेड। इसके साथ हबीबुल्लाह का छोटा सुतेला भाई मुनीबुल्लाह विटनेस स्टैंड पर पहुंच गया। मुनीब की उम्र 30 के करीब थी। वो एक दुबला पतला और दराज का मशक था। इसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की होशियारी और चालाकी पाई जाती थी। मुनीबुल्लाह को कटहरे में खड़े देखकर मुल्ज़िम हबीबुल्लाह के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हो गए थे। मैंने कोर्ट रूम की आखिरी चौबी बेंच की तरफ निगाह उठाई तो वहाँ बराए जमान ग़ज़ाला मुझे ख़ैज़ व ग़ज़ब की कैफियत में दिखाई दी। मुनीब के लिए उसकी आंखों से नफ़रत की चिंगारियाँ छूट रही थीं। मुनीबुल्लाह का बयान हल्फी रिकॉर्ड हो चुका,
تو وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کا آغاز کچھ اس انداز سے کیا: منیب صاحب، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ بات کے اختتام پر اس نے ایکیوز اسٹینڈ پر موجود ملزم حبیب اللہ کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی بالکل، گواہ نے پورا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ یہ شخص کہنے کو تو میرا بھائی ہے، لیکن اسے خطرناک ناگ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ آپ نے بڑی عجیب بات کر دی منیب صاحب، وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ناگ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت یہ راز جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دیکھیں جی، گواہ نے ملزم کو گھورنے کے بعد وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم دونوں باپ کی طرف سے بھائی ہیں، مگر ہماری مائیں الگ تھیں، یعنی ہم ایک ماں کی اولاد نہیں ہیں، اور اسی بات کا فائدہ ملزم گاہے بگاہے اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحات تک وہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اپنی ماں کے انتقال کے بعد بہت برا وقت دیکھا ہے۔ میری جاب چھوٹ چکی تھی اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں نے ملزم سے اپنا حق مانگا، لیکن اس بے ایمان شخص نے مجھے بری طرح دھتکار دیا، جیسے میں اس سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ایک منٹ، وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے عیاری بھرے لہجے میں استفسار کیا، آپ اپنے کون سے حق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ ہماری ماں ایک نہیں تھی، مگر ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، لہذا باپ کی وراثت میں ہم دونوں کا برابر حق ہے۔ استغاثہ کے گواہ نے خود کو مجبور، مظلوم اور حقدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، کورنگی والے 80 گز کے جس مکان میں ملزم کی رہائش ہے، وہ ہم دونوں کے باپ نجیب اللہ نے بنایا تھا۔ جتنا حق حبیب اللہ کا اس مکان پر ہے، اتنا ہی حقدار میں بھی ہوں۔ جب میں نے انتہائی خراب حالات میں اس بندے سے اپنے حق کی بات کی تو اس نے مجھے الٹا جواب دیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس نے کہا، نجیب اللہ کے مرنے کے بعد مذکورہ مکان اس کی بیوی شاکرہ بیگم یعنی حبیب اللہ کی ماں کے نام ہو گیا تھا، اور جب شاکرہ بیگم کا انتقال ہوا تو وہ مکان حبیب اللہ کی ملکیت ہو گیا۔ اب اگر مجھے اس مکان کی نسبت سے حق کی وراثت حاصل کرنا ہے تو میں جا کر اپنے مرحوم باپ نجیب اللہ سے بات کروں۔ آپ ہی بتائیں وکیل صاحب، اس نامعقول شخص نے کیسی ٹیڑھی بلکہ بیہودہ بات کی تھی؟ وکیل استغاثہ نے اس کے استفسار کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ وکیل استغاثہ نے اس کے استفسار کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ جب ملزم نے آپ کو اس قسم کا جواب دیا تو آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں اس پر کیس کر دوں گا، گواہ نے بتایا، اور عدالت سے اپنا حق حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں ابھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اس چال باز ناگ نے قتل کے اس مقدمے میں مجھے گھسیٹ لیا۔ گویا آپ واضح الفاظ میں معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے زہریلی چائے کی پتی والی وہ پڑیا ملزم کو نہیں دی تھی؟ بالکل نہیں، منیب اللہ نے پوری قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں کسی زہر فروش کو نہیں جانتا، اور میں تو اس گھٹیا شخص سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے توسط سے بھلا اپنے کسی دوست کے چائے کی پتی والے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یور وٹنس پلیز۔ اپنی باری پر میں گواہ سے جرح کرنے کے لیے وٹنس اسٹینڈ کے نزدیک چلا گیا اور منیب اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سوال کیا، منیب صاحب، اگر آپ نے اپنی حماقت سے سب کچھ کھو دیا تھا تو اس میں میرے موکل کا کیا قصور؟ کیا حبیب اللہ کے کہنے پر آپ نے نورین سے عشق کیا تھا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس عدالت میں صبا مرڈر کیس کی کارروائی چل رہی ہے اور ڈیفینس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ کا دھیان کسی غیر متعلق معاملے کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت سے میری درخواست ہے کہ ڈیفینس کو ایسی حرکتیں کرنے سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، آپ نے گواہ کے جس عشق اور حماقت کا تذکرہ کیا ہے، کیا اس کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جناب عالی، اگر گواہ منیب اللہ کے خراب حالات کا ذکر ضروری ہے
تو پھر اس خرابی کے اسباب کا تذکرہ غیر ضروری نہیں ہو سکتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اگر اس بیان کے لیے پروسیکیوشن پر کوئی قطعاً نہیں ہے تو پھر ڈیفینس پر آبجیکشن کا کیا جواز؟ میری دلیل خاصی وزنی تھی، جس کے نتیجے میں جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت کر کے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ میں نے گردن کو اسبات میں جنبش دینے کے بعد نورین کے ہاتھوں منیب اللہ کے بے وقوف بن کر برباد ہونے والے افسوسناک واقعے کا اجمالی جائزہ پیش کر دیا، پھر استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں استفسار کیا، بتائیں منیب صاحب، اگر آپ نورین سے دھوکہ کھا کر سڑک پر آ گئے تھے تو اس میں میرے موکل کی کیا خطا تھی؟ آپ نے اسے زہریلی چائے کی پتی دے کر اس مصیبت میں کیوں پھنسایا ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے ملزم کو زہریلی پتی والی پڑیا نہیں دی تھی، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا، اور جہاں تک نورین کا معاملہ ہے تو میں اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہو گیا منیب صاحب، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا، نورین کی دھوکہ دہی اور آپ کے نامراد عشق کے تذکرے کو یہیں پر دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی کئی اذکار ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر کہا، منیب صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے دوران میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ آپ کسی زہر فروش کو نہیں جانتے، کیا آپ چند منٹ گزر جانے کے بعد بھی اپنے اس بیان پر قائم ہیں؟ جی بالکل، اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا، اور یہی سچائی بھی ہے۔ چلیں آپ کی سچائی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، میں نے اپنی بھاگ دوڑ اور ریسرچ کی بنا پر معنی خیز انداز میں کہا، اور پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، میں اپنا پہلا گواہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے صفائی کے دونوں گواہوں کو آج عدالت میں بلایا ہوا تھا، جو عدالت کے باہر ایک بینچ پر بیٹھے اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اگر چاہتا تو انہیں کورٹ روم کے اندر سامعین کے درمیان بھی بٹھا سکتا تھا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ استغاثہ، خصوصاً استغاثہ کے دو گواہ، مقتولہ کا شوہر جنید شامی اور ملزم کا سوتیلا بھائی منیب اللہ، میرے گواہوں کی صورت نہ دیکھ پائیں۔ اس سے میرے کام میں دقت آ سکتی تھی۔ بہرکیف میرا پہلا گواہ خورشید بھائی وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب پٹے والے کی پکار پر خورشید بھائی عدالت کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو منیب اللہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے، اور اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو حاضرین عدالت کے علاوہ جج نے بھی خصوصی طور پر نوٹ کیا تھا۔ جب خورشید بھائی کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو میں اس کے نزدیک چلا گیا۔ خورشید بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنے گواہ سے پوچھا۔ میری کیمیکل کی ایک دکان ہے، گواہ نے جواب دیا۔ میری دکان پر ہر قسم کے فصلی اور گھریلو کیڑے مکوڑوں کو تلف کرنے والی زود اثر ادویات، گولیوں، صفوف اور لکوڈ وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ میرے پاس کاشتکار بھائی بھی آتے ہیں اور گھریلو مکھی، مچھر، کاکروچ، کھٹمل اور دیگر حشرات الارض کے ستائے ہوئے لوگ بھی۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے منیب اللہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ محمود آباد میں رہتا تھا، اب اس کی رہائش کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ مگر منیب اللہ نے تو عدالت میں بیان دیا ہے کہ وہ کسی زہر فروش کو نہیں جانتا، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کریدنے والے انداز میں کہا۔ خورشید بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی منیب اللہ بول اٹھا، وکیل صاحب، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے تو کسی زہر فروش سے اپنی شناسائی سے انکار کیا ہے۔ خورشید بھائی تو کیڑے مار ادویات فروخت کرتے ہیں اور میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کی دکان سے جرمن کاکروچ کو ختم کرنے کے لیے ایک دوائی بھی خریدی تھی۔ شکریہ منیب صاحب، میں نے اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے کہا، اور پھر اپنے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خورشید بھائی، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کے پرانے محلے دار نے آپ کو پہچاننے کا اقرار کر لیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب آپ لگے ہاتھوں معزز عدالت کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے پچھلے دنوں اس بندے کو جرمن کاکروچ سے نجات کے لیے
जो दवा दी थी, इसके अंदर बुनियादी तौर पर कौन सा केमिकल पाया जाता है? वकील साहब, तमाम कीड़ेमार अद्वियात में पाए जाने वाले केमिकल्स एक तरह के पॉइजन ही होते हैं, उसने मुतहम्मिल लहजे में जवाब दिया। आमतौर पर ऐसी अद्वियात में जिंक, पारा, नाइट्रस, सोडियम और आर्सेनिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर पहले आपके सामने इस तगासा के गवाह और आपके पुराने महल्लेदार मुनीबुल्लाह ने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि इसने जर्मन काकरोच के खात्मे के लिए आपसे कोई ज़ूद असर दवाई खरीदी थी। मैंने खुर्शीद के चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि मज़कूरा दवाई में कौन सा जहरीला केमिकल शामिल होता है? जर्मन काकरोच साइज़ में बहुत छोटे होते हैं वकील साहब, और इनमें बला की कुव्वत मज़ाहमत पाई जाती है, गवाह ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। आपने देखा होगा, ये बज़ात फ्रीज़र के अंदर भी जिंदा रहते हैं और गर्म तवे के ऊपर चहलकदमी करने से भी इनके पाँव में छाले पड़ते हैं और न ही किसी किस्म की जलन का इन्हें एहसास होता है। चुनाचे वो सांस हमवार करने की कस से थमा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जर्मन काकरोच का यकीनी खात्मा करने के लिए जो सरीउल असर और काबिल भरोसा दवाई तैयार की गई है, इसमें सोडियम के साथ आर्सेनिक को भी शामिल किया गया है। आर्सेनिक तो एक खतरनाक जहर है, मैंने कहा। जी बिल्कुल, खुर्शीद भाई ने तस्दीकी अंदाज में कहा। आर्सेनिक के एक इंतहाई मोहलिक जानलेवा मुरक्कब को आर्साइन कहा जाता है ना? मैंने सवालिया नज़र से खुर्शीद भाई की तरफ देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, और सोडियम की मौजूदगी में ये सोडियम आर्साइन हो जाता है। और ये ज़ूद असर जहर आपने मुनीबुल्लाह को दिया था? मैं अपनी दुकान में जितने भी केमिकल्स अद्वियात की शक्ल में फ़रोख्त करता हूँ, वो बुनियादी तौर पर जहर ही होते हैं, खुर्शीद भाई ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। इसीलिए हर बोतल पर बाकायदा वार्निंग के साथ पॉइज़न भी लिखा होता है। अब अगर कोई शख्स इन अद्वियात को कीड़े मकोड़ों के बजाय इंसान पर इस्तेमाल कर बैठे, तो इसके लिए हमें यानी कि तमाम केमिकल फरोशों को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, मैंने ये केमिकल मुनीब को फ़रोख्त किया था। ठीक हो गया, मैंने अपनी जरा को समेटते हुए खुर्शीद भाई से कहा। बस आपसे एक आखिरी सवाल। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सोडियम आर्साइन, मेरा मतलब है कि जर्मन काकरोच का मुकम्मल सफाया करने वाली वो ज़ूद असर दवाई दिखने में कैसी है? बिल्कुल दानेदार चाय की पत्ती जैसी, खुर्शीद भाई ने जवाब दिया। मैंने फातिहाना अंदाज में वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और चुपते हुए लहजे में कहा, योर विटनेस प्लीज़। नो क्वेश्चन, वकील इस्तग़ासा ने बददिली से कहा। जनाबे अली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बड़े एतमाद से कहा। इस्तग़ासा के अहम गवाह और मेरे मौक्किल के सुतेले भाई मुनीबुल्लाह की मसनूई सच्चाई का पोस्टमार्टम रूबरू अदालत हो चुका, और इस अनोखे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुनीबुल्लाह ने खुर्शीद भाई की दुकान से एक ऐसा जहर खरीदा था जो दानेदार चाय की पत्ती जैसा नजर आता है। यानी अगर किसी इंसान को फ़ौरन से पेशतर मौत के मुंह में धकेलना हो तो इसे इस खुसूसी पत्ती से चाय बनाकर पिला देना चाहिए। हालिया पोस्टमार्टम की रोशनी में अगर हम मकतूला सबा शामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायज़ा लें तो इन दोनों रिपोर्ट्स में कदरे मुश्तरक है। सोडियम आर्साइन यानी कि सोडियम और आर्सेनिक का इंतहाई सरीउल असर मुरक्कब। इस रिसर्च से ये बात तो साबित हो गई कि इस्तग़ासा के गवाह मुनीबुल्लाह ने खुर्शीद भाई की दुकान से जर्मन काकरोच के खात्मे के लिए चाय की पत्ती जैसी दिखाई देने वाली जो दवाई खरीदी थी, वो एक खूबसूरत बहाने से उसने अपने सौतेले भाई और इस केस के मुल्ज़िम हबीबुल्लाह को दे दी। इस तरह मेरा मौक्किल तारे अनकबूत में फंस गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा। मेरे फाजिल दोस्त इस वक्त एक वकील कम और फिक्शन राइटर ज़्यादा लग रहे हैं, जो मुल्ज़िम को बेगुनाह साबित करने के लिए एक बेकसूर किरदार मुनीबुल्लाह को कातिल की हैसियत से अपनी स्टोरी में फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखे बगैर जज से कहा, क्या इस शहर में कीड़ेमार अद्वियात फ़रोख्त करने वाली सिर्फ एक ही दुकान है जहाँ से इस्तग़ासा के मुअज़्ज़िज़ गवाह मुनीबुल्लाह ने मज़कूरा दवाई खरीदी थी? क्या चाय की पत्ती जैसी नज़र आने वाली वो दवाई किसी और केमिकल फरोश के पास नहीं है?
اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا ملزم حبیب اللہ پر کوئی ایسی پابندی عائد تھی کہ وہ کسی کیمیکل اسٹور سے جرمن کاکروچ کو تلف کرنے والی دوائی خرید نہیں سکتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کا غبار دھو ڈالا تھا۔ جج نے اس کی بات توجہ سے سنی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آبجیکشن سسٹین۔ بیگ صاحب، آپ پراسیکیوشن کے اعتراضات کا جواب دیں۔ جناب عالی، یہاں پر سب سے اہم شے ہے قتل کا محرک، میں نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ استغاثہ نے میرے موکل کو اس کیس میں فکس کرنے کے لیے جس موٹیو کو بنیاد بنایا ہے، اس کی حقیقت معزز عدالت کے سامنے کھل چکی ہے۔ مقتولہ صبا شامی نے کبھی بھی میرے موکل کی بے عزتی نہیں کی، چنانچہ میرا موکل اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ استغاثہ کے گواہ منیب اللہ کی ذات شک کے دائرے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس لیے پچھلی پیشی پر وکیل استغاثہ سے درخواست کی تھی کہ اس پیشی پر منیب اللہ اور جنید شامی کو ایک ساتھ عدالت میں حاضر کیا جائے، کیونکہ میں نے ان دونوں کرداروں کی اصلیت کا پردہ فاش کرنے کے لیے صفائی کے 2 گواہوں کا بندوبست کر رکھا تھا، جن میں سے ایک یعنی کہ کیمیکل فروش خورشید بھائی کی گواہی ہو چکی ہے۔ میرے دوسرے گواہ کا تعلق براہ راست مقتولہ کے شوہر جنید شامی سے ہے، لیکن موصوف ناسازی تباہ کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ اگر عدالت کا حکم اور اجازت ہو تو میں اپنے دوسرے گواہ سراج بھائی کو اندر بلانا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں منیب اللہ سے بھی چند سوالات کروں گا، جس کے نتیجے میں صورتحال روز روشن کے مانند عیاں ہو جائے گی، اور اس اجلی عدالتی فضا میں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم حبیب اللہ کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جج کی اجازت سے میں نے سراج مکینیکل ورکس کے مشہور شہر مالک ماہر مکینک سراج بھائی کو گواہی کے لیے کورٹ روم کے اندر بلا لیا۔ سراج بھائی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا جو بیان ریکارڈ کرایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ 17 مارچ کی تاریخ میں کسی بھی وقت سراج بھائی کے گیراج سے کوئی بھی مکینک صبا شامی کے آفس گاڑی لینے نہیں گیا تھا، لیکن اگلے روز یعنی کہ 18 مارچ کی دوپہر مقتولہ کا شوہر جنید شامی خود اپنی بیوی کی گاڑی کو سروس کے لیے سراج بھائی کے گیراج چھوڑ گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جناب عالی، سراج بھائی کی گواہی کے بعد میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے توانا لہجے میں کہا، مقتولہ کے شوہر جنید شامی نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وقوع کے روز یعنی کہ 17 مارچ کو مقتولہ کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے سراج بھائی کے گیراج سے کسی مکینک کو بلا کر اپنی گاڑی سراج مکینیکل ورکس واقع گرو مندر بھجوا دی تھی، جبکہ سچ یہ ہے کہ مذکورہ گاڑی وقوع کے اگلے روز مقتولہ کا شوہر خود گیراج چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ بھی محض سروس کے لیے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ 17 مارچ کی شام جنید شامی مقتولہ کو پک کرنے ڈائن کک بک کے آفس نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنی کسی سازش کے بھیانک متوقع نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا متمنی تھا۔ میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے توقف کیا اور پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ تو جنید شامی کا ایک جھوٹ ہے جس کی کلئی سراج بھائی کے بیان نے کھول دی ہے۔ باقی گڑبڑ گھوٹالے کو معزز عدالت کے سامنے لانے کے لیے میں استغاثہ کے گواہ منیب اللہ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ منیب اللہ، میں نے استغاثہ کے خوفزدہ گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، تم کون سی ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہو؟ فلائی اسکائی، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم نے شامی ٹریولرز کا نام تو سنا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ٹریول ایجنسی مقتولہ کے شوہر جنید شامی کی ملکیت ہے اور اس کا آفس میٹروپول پر ہے۔ جی، میں نے یہ نام سنا ہے، اس نے محتاط لہجے میں کہا۔ صرف نام ہی سنا ہے یا کبھی وہاں جانے کا موقع بھی ملا ہے؟ نہیں جناب، میں وہاں کبھی نہیں گیا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہو نا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ بعد میں اپنے بیان کو بدلو گے تو نہیں؟ نہیں۔ گڈ، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ انسان کو اپنے کہے ہوئے الفاظ پر قائم رہنا چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا تو استغاثہ کا گواہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ کود لگا کر بنے بنائے کھیل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا۔
میں نے اس کے گواہ کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا۔ پچھلے دنوں بلکہ چند ماہ پہلے شامی ٹریولرز میں پیش آنے والا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا۔ میں نے منیب اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ جنید ہاشمی نے اپنی ایجنسی کے 2 بکنگ ایجنٹس کو بھاری کرپشن کے الزام میں فائر کر دیا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، ان 2 بکنگ ایجنٹ میں سے ایک کا نام توقیر احمد تھا۔ دراصل شامی ٹریولرز میں فراڈ تو توقیر احمد ہی نے کیا تھا، دوسرا ایجنٹ تو بیچارہ اپنی بدقسمتی سے اس معاملے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس بدنصیب بکنگ ایجنٹ کا نام۔ میں نے سوچی سمجھی ترکیب کے تحت بات ادھوری چھوڑی تو منیب اللہ نے بے ساختہ میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ ایجنسی کے حسابات میں ساری ہیر پھیر تو توقیر احمد ہی نے کی تھی، میں تو صرف اس لیے دھر لیا گیا تھا کہ میں توقیر کے بہت قریب تھا۔ بہرحال بعد میں میری بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ بات کی باتیں تو بعد میں دیکھیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم معزز عدالت کو یہ بتاؤ کہ جب تم کبھی شامی ٹریولرز گئے ہی نہیں، تم نے صرف اس ٹریول ایجنسی کا نام ہی سنا ہوا تھا، تو پھر تم مذکورہ ایجنسی میں ہونے والے فراڈ کے واقعے میں کیسے نامزد ہو گئے تھے؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا شامی ٹریولرز سے اندرونی گہرا تعلق رہا ہے۔ جج جی ہاں، میں نے کچھ عرصہ پہلے اس ایجنسی میں کام کیا تھا، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اس واقعے کی وجہ سے میری جاب چھوٹ گئی تھی، جس کے بعد میں نے فلائی اسکائی جوائن کر لی تھی۔ میں نے گواہ کو فارغ کرنے کے بعد جج سے مخاطب ہوتے ہوئے دھواں دھار انداز میں کہا، جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ استغاثہ کی عمارت کھوکھلی اور بوتی ہے۔ مقتولہ کے شوہر اور اس کیس کے مدعی جنید شامی نے عدالت کو بتایا کہ وہ منیب اللہ کو جانتا تک نہیں، جبکہ یہ بندہ اس کی ٹریول ایجنسی میں نہ صرف کام کر چکا ہے بلکہ فراڈ کے الزام میں اسے ایجنسی سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ مقتولہ کی گاڑی کی خرابی کے حوالے سے بھی جنید شامی کا جھوٹ پکڑ میں آ چکا ہے۔ اور اب میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر پرجوش لہجے میں اضافہ کر دیا، اور اب استغاثہ کے گواہ منیب اللہ نے معزز عدالت کے سامنے اپنی دروگوئی کا اعتراف بھی کر لیا ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ منیب اللہ اور جنید شامی کے آپس میں گہرے روابط ہیں۔ عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ سے تعلق رکھنے والے ان دونوں کرداروں کو شامل تفتیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ صبا شامی کے قتل کا معمہ حل ہو سکے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا جناب عالی۔ جج نے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر فرید خان کو میرے حسب منشا احکامات دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned for final judgment۔ میں نے پچھلی پیشی پر منیب اللہ اور جنید شامی کی ڈرائی کلیننگ کا جو منصوبہ بنا رکھا تھا، اس پر جزوی عمل ہو پایا تھا کیونکہ جنید شامی نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج کر اس روز چھٹی کر لی تھی، مگر میں بانداز دیگر اس کی چھٹی کا خواہاں تھا۔ اسی لیے میں نے منیب اللہ کے ساتھ ہی جنید شامی کو بھی شامل تفتیش کرنے کی درخواست کی تھی، اور میری یہ کوشش رنگ لے آئی۔ پولیس کسٹڈی میں وہ دونوں تفتیشی ہتھ کنڈوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے اپنے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ شامی ٹریولرز، ڈائن کک بک اور PECHS سوسائٹی والا بنگلہ، سب کچھ مقتولہ صبا شامی کی ملکیت تھا، اور پچھلے کچھ عرصے سے جنید شامی کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے صبا شامی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے اس مذموم ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے منیب اللہ کا استعمال کیا۔ وہ منیب اللہ کے حالات سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ منیب حبیب اللہ سے شدید نفرت کرتا تھا، چنانچہ اس نے اسی نفرت کا استعمال کرتے ہوئے منیب اللہ کو اپنے منصوبے کا حصہ بنا لیا تھا، مگر دونوں کی بدقسمتی کہ یہ کیس میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جنید شامی نے اس روز ناسازی طبع کا بہانہ کیا تھا یا اس کی طبیعت واقعتاً خراب رہی تھی، بہرحال میں نے اس کی مزاج پرسی کا شافی بندوبست کر دیا تھا۔